अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पिछली किस्त के इख्तिताम पर बहरान ने मारी को कोशिश के हवाले कर दिया था, मगर जब मारी के बदले तुर्गुत के सिपाहियों को वहां लाया जाता है तो गोगतोग, बहरान और जारकुताई सिपाहियों की हालत देखकर काफ़ी दुखी हो जाते हैं, क्योंकि कोशिश ने तुर्गुत के सिपाहियों की उंगलियां काट दी थीं। इस किस्त के आगाज़ में गोगतोग और जारकुताई तुर्गुत के सिपाहियों का बदला लेने के लिए अपनी तलवारें निकालने लगते हैं, तो बहरान उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है और कहता है, भाइयों पुरसकून हो जाओ। ये सुनकर गोगतोग और जारकुताई रुक जाते हैं। बहरान कोशिश से कहता है, तुमने इनका क्या हाल बना दिया है कमानदार कोशिश। कोशिश कहता है, इन्होंने अपने हाथों से जितने तीर चलाए मेरे उतने सिपाही मारे गए और मैंने अपने बंदों की मौत के बदले में इन सब की बस 2 उंगलियां काटी हैं। कोशिश बहरान से पूछता है, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते बहरान। बहरान कोई जवाब नहीं देता तो कोशिश कहता है, उस्मान साहिब को मेरी तरफ से शुक्रिया कहना, आपका रास्ता आसान हो, अब आप जा सकते हैं। ये कहकर कोशिश मारी को लेकर वहां से अंदर की तरफ चला जाता है, जबकि बहरान तुर्गुत के जख्मी सिपाहियों को हौसला देते हैं। दूसरी तरफ कबीले में सलजान मनहुन से कहती है, मुझे माजी के दिन याद आ गए। हाइमा अम्मा और मैं कालीनों को बुनने के लिए कितनी मेहनत किया करती थीं। हमने एक तरफ दुश्मन का मुकाबला किया तो दूसरी तरफ गुर्बत का, मगर देखो अब हमारा कबीला कितना बड़ा हो गया है और मेरी इन आंखों को उरहान भी देखना नसीब हुआ। सलजान मलहुन से पूछती है, बताओ उरहान किधर है और कैसा है। मलहुन कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, मैं अभी उसे सुला कर आई हूँ और अब तो वो बहुत ज़्यादा शरारती भी हो गया है। सलजान कहती है, अब वो तुम्हें सिखाएगा कि बच्चे की परवरिश कैसे करते हैं। मलहुन सलजान से कहती है, सलजान वालदा एक बात है जिसका मुझे तजस्सुस हो रहा है। इसी दौरान बाला वहाँ आती है तो मलहुन बाला से पूछती है, आप कहाँ से आ रही हैं। बाला कहती है, मैं अपने बाबा से मिलने गई थी। मलहुन कहती है, बाला मैं आपके खैमे में गई थी, जब मैंने आपको खैमे में नहीं पाया तो मैं परेशान हो गई। बाला पूछती है, खैरियत तो है मलहुन खातून। सलजान मामले की नज़ाकत को देखते हुए कहती है, सरदार जंग में और ख़वातीन कबीले में रहा करती हैं। जब मैंने आप दोनों को इस तरह खुशी खुशी आपस में देखा तो मेरे दिल को तसल्ली हो गई थी। सलजान बाला से कहती है, तमाम तुर्कों की उम्मीदें उस्मान से जुड़ी हैं और उन उम्मीदों को जिंदा रखने के लिए उसके अपने घर के अंदर खुशहाली होना ज़रूरी है। सलजान मलहुन और बाला से कहती है, जब उस्मान बाहर जंग लड़ रहा है तो आप दोनों को उसके घर के अंदर पुरअमन फिजा कायम रखनी होगी। सलजान मलहुन और बाला से कहती है, अगर सलजान वालदा के अल्फाज तुम दोनों को बुरे ना लगे तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब आप दोनों के दरमियान मामूलात बिगड़ना शुरू होते हैं तो आपके पीछे तमाम कबीले में बातें होती हैं। अगर तुम दोनों के मिजाज में ज़रा सी भी तब्दीली हो तो लोग बातें बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आप दोनों को एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाकर रखने होंगे। आप दोनों को बहनों की तरह रहना है और अपनी राजदारी का ख्याल रखना है। सलजान कहती है, अब मैं बाकी लोगों का हाल अहवाल दरियाफ्त करके आती हूँ। ये कहकर सलजान वहाँ से चली जाती है तो मलहुन बाला से पूछती है, क्या आप उम्मीद से हैं। बाला मलहुन को एक तरफ ले जाती है और फिर हुस्से से पूछती है, इस बारे में आपको कैसे पता चला। मलहुन कहती है, मैंने ख्वाब देखा, मेरे हाथों में एक छोटा सा बच्चा था, बताएं क्या मेरा ख्वाब सच है। ये सुनकर बाला मुस्कुरा देती है तो मलहुन बाला को हौसला देते हुए कहती है, इंशाल्लाह वो उरहान का साथी बनेगा। बाला कहती है, मगर मैं पहले इस बारे में पुरयकीन होना चाहती हूँ, इसी वजह से मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। मलहुन बाला से कहती है, बताएं मुझे, मैं आपके लिए खाना तैयार करवा देती हूँ। बाला कहती है, शुक्रिया, मुझे अभी भूख नहीं है। बाला मलहुन से कहती है, ये हमारे दरमियान राज है, किसी को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले इस बात का यकीन करना चाहती हूँ, इसके बाद सबको खबर कर दी जाएगी। मलहुन कहती है, मैं जानती हूँ, आप बेफिक्र रहें बाला, ये बात सिर्फ हमारे दरमियान राज ही रहेगी। दूसरी तरफ गोगतोग और बहरान तुर्गुत के सिपाहियों को कोशिश के किले से वापस ला रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन पर बजंतीनी सिपाही हमला कर देते हैं। ये देखकर कई सिपाही अपने घोड़ों से नीचे आ जाते हैं और ढालों से अपनी हिफाजत करने लगते हैं, मगर बजंतीनी सिपाही तुर्गुत के सिपाहियों को निशाना बनाते हैं और तीर चलाकर काफ़ी सारे तुर्गुत के सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। कई सिपाही अपनी ढालें लेकर तुर्गुत के सिपाहियों के सामने आ जाते हैं, मगर बजंतीनियों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से वो तुर्गुत के बहुत ज़्यादा सिपाहियों को शहीद कर देते हैं। इसके बाद बजंतीनी पीछे हटने लगते हैं तो बहरान अपने सिपाहियों से कहता है, चलो भाइयों, इन्हें यहाँ से भागने नहीं देना। इसके बाद वो अपनी तलवारें निकालकर बजंतीनियों का पीछा करना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ कई कबीले में रात के वक्त एक शख्स इस्तेबल में दाखिल होता है और उस्मान के घोड़े को जहर दे देता है। दूसरी तरफ बेल्जिक किले में रोगातोस का लिबास सिलाई होकर आ चुका था। रोगातोस कमांडर थियोडोर को अपना लिबास पहनाकर कहता है, ये तुम पर बहुत ज़्यादा जच रहा है। रोगातोस अचानक थियोडोर पर अपने खंजर से हमला कर देता है, जिसकी वजह से थियोडोर का कंधा जख्मी हो जाता है। रोगातोस एक सुई में धागा डालते हुए कहता है, अगर मैं एक इज्जतदार ख़ानदान का फार्द ना होता और मैं बिथिनिया में कमानदार ना होता तो फिर मैं दर्जी बनना चाहता, मगर सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। रोगातोस थियोडोर के जख्म को टांके लगाने लगता है और कहता है, उम्मीद है अब तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई होगी, इसीलिए आइंदा जो भी काम तुम्हें दिया जाए उसे मुकम्मल किए बगैर खाली हाथ मत आना थियोडोर। तुम्हारी नाकामी की वजह से हमें यह भी नहीं पता कि पादरी ग्रेगोर कहाँ है। दूसरी तरफ कई कबीले में उस्मान अपने बेटे उरहान को प्यार कर रहे थे। मलहुन उस्मान से कहती है, मुबारक हो उस्मान साहिब,
عثمان پوچھتے ہیں خیریت تو ہے ملہون خاتون؟ ملہون کہتی ہے بالا کی طرف سے خوشخبری ہے اور ارحان کا بھائی آنے والا ہے۔ عثمان کہتے ہیں الحمدللہ یہ ایک معجزہ ہے، رب نے بالا کی دعائیں سن لیں، صبر کبھی رائے گاہ نہیں جاتا۔ عثمان ملہون کو اپنے پاس بیٹھنے کا کہتے ہیں تو ملہون عثمان کے پاس آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ عثمان ملہون سے کہتے ہیں آپ ہمارے قبیلے کا حصہ بنی اور مجھے ارحان کی صورت میں خوشی عطا کی، آپ میری زوجہ ہیں اور میری ساتھی ہیں۔ عثمان ملہون کا ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کبھی بھی اس بارے میں اداس مت ہوئیے گا، میں جانتا ہوں آپ کی ذمہ داری بھاری ہے، اللہ آپ کو اور ارحان کو اس قربانی کا صلہ ضرور دے گا۔ ملہون جذباتی ہو کر کہتی ہے آپ کا دل بہت صاف اور نرم ہے جناب، آپ میرے درد کا سامان بن گئے۔ اس کے بعد قبیلے کے ڈھول بجتے ہیں تو عثمان اپنے خیمے سے باہر آ جاتے ہیں۔ باہر آسمان سے بارش برس رہی تھی۔ گپتوک، بوران اور جارکتائی ترگت کے شہیدوں کو لے کر کئی قبیلے پہنچ چکے تھے۔ شہیدوں کو دیکھتے ہی ہر طرف دکھ کا سماں پیدا ہو جاتا ہے۔ عثمان بھی شہیدوں کے پاس آ جاتے ہیں اور انہیں دیکھتے ہی کافی غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ عثمان دکھی ہو کر بوران سے پوچھتے ہیں یہ کیا صورتحال ہے؟ بوران کہتا ہے ہم ماری کو چھوڑ کر وہاں سے نکلے تھے کہ انہوں نے ہم پر حملہ کر دیا۔ عثمان شہیدوں کی طرف بڑھتے ہوئے کہتے ہیں ایسی ہمت کون کر سکتا ہے؟ گپتوک کہتا ہے وہ روگتوس کے سپاہی تھے جناب۔ عثمان گپتوک کو حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں گپتوک کارائل کو لے کر آؤ۔ یہ سن کر گپتوک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان اپنے سپاہیوں سے کہتے ہیں ہمیں ان شہیدوں کو ترگت طلب کے پاس لے جانا ہوگا اور ہم ان کے جنازے کا انتظام بھی کریں گے اور ان کے قاتل غداروں کی قبریں بھی تیار کریں گے۔ اسی دوران گپتوک وہاں کافی سہمی ہوئی حالت میں آتا ہے اور کارائل کا نام لیتا ہے۔ یہ سن کر عثمان کو ایک جھٹکا لگتا ہے اور عثمان استبل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ عثمان جب استبل میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر کارائل مرا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر عثمان اور اس کے سپاہیوں کو کافی گہرا صدمہ پہنچتا ہے۔ اگلی صبح عثمان نے گندوز کو کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ عثمان گندوز سے حساب لیتے ہوئے کہتا ہے میرے گھر میں آ کر میرے کارائل کی جان لی گئی، میرے ہمسفر پر حملہ کیا گیا اور میرے پار کاٹ دیے گئے بھائی جان۔ عثمان گندوز کے گرد چکر لگاتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو یہاں نہیں رہنے دیا جائے گا، کہا جا رہا ہے کہ یہ آخری سانسیں ہیں، آج قبیلے میں آنے والوں کو کل اوتاق میں آنے سے کوئی نہیں روک پائے گا، آج کارائل کی جان لینے والا کل میرے ارحان کی جان بھی لے سکتا ہے۔ عثمان گندوز سے کہتے ہیں اگر سپاہیوں کی غلطی ہے تو مزید لوگ متعین کریں، پانی ٹھہر سکتا ہے مگر دشمن نہیں سو سکتا، مگر اس وقت آپ سو رہے ہیں گندوز صاحب۔ عثمان بوران کو آواز لگاتا ہے تو بوران اندر آ جاتا ہے۔ عثمان بوران سے کہتا ہے اگر گھوڑے تیار ہیں تو وقت ضائع کیے بنا ہمیں فوراً نکلنا ہوگا، ہم شفق پھوٹنے تک ترگت صاحب کے قبیلے پہنچ جائیں گے، شہیدوں کو انتظار میں رکھے رکھنا مناسب نہیں ہے۔ یہ سن کر بوران اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ عثمان گندوز سے کہتے ہیں جو ہونا تھا ہو گیا، اب مجرم کا پتہ لگانا ضروری ہے، آپ بیلجک کے حاکم روگتوس کے پاس جائیں اور اسے میرے اوتاق میں آنے کی دعوت دیں، میں اس کی آنکھوں میں جھانکوں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ مجرم ہے بھی یا نہیں۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف ترگت بے کے قبیلے میں ترگت اپنی تلوار تیز کرنے میں مصروف تھا۔ اسی دوران باہر سے کوتان اندر آنے کی اجازت مانگتا ہے تو ترگت اسے اندر بلا لیتے ہیں۔ ترگت کوتان سے پوچھتے ہیں کیا عثمان صاحب کے ہاں سے کوئی خیر خبر نہیں آئی؟ کوتان نفی میں سارے لاتا ہے تو ترگت کہتا ہے وہ انشاءاللہ صحیح سلامت آئیں گے، عثمان صاحب ہمارے بھائیوں کو لے کر ضرور آئیں گے۔ اگلی صبح آئیگل اور جارکتائی کچھ سپاہیوں کے ساتھ ثبوت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جارکتائی آئیگل سے کہتا ہے کارائل کی جان لینے والے کے بارے میں ہمیں محض ایک ثبوت چاہیے۔ دوسری طرف عثمان صاحب ترگت کے شہیدوں کو لے کر ترگت کے قبیلے پہنچ جاتے ہیں۔ قبیلے کے لوگ جب اپنے شہیدوں کو دیکھتے ہیں تو آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران ترگت وہاں آتا ہے اور اپنے سپاہیوں کو دیکھ کر کافی غمزدہ ہو جاتا ہے۔ ایک بچہ ترگت سے کہتا ہے حضور آپ نے زبان دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ آپ میرے والد کو واپس لائیں گے، مگر ان ظالموں نے میرے والد کو شہید بھی کر دیا اور پھر انگلیاں بھی کاٹ ڈالیں۔ بچے کی یہ بات سن کر عثمان اور ترگت کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ترگت عثمان کے پاس آ کر کہتے ہیں تمام قبائل کو اپنے پیچھے کھڑے کرنے والے عثمان صاحب، آپ ہم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر پائے، آپ گئے اور حاکم کے جال میں پھنس گئے۔ گپتوک کہتا ہے ترگت سردار زبان سنبھال کر بات کریں، آپ کے سامنے ارطغرل غازی کے صاحبزادے عثمان صاحب موجود ہیں۔ ترگت کہتا ہے ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا اور کوسس کی بہن کو صحیح سلامت حوالے کیا، مگر میرے جگر گوشوں کا کیا ہوا عثمان صاحب؟ عثمان کہتے ہیں انتقام کی آگ اپنے مالک کو بھی جلا ڈالتی ہے، آپ قبیلے کے سردار ہیں، اگر آپ جلے تو خیمے بھی جلیں گے۔ ترگت روتے ہوئے کہتا ہے ہم پہلے بھی کافی حد تک جل رہے ہیں، کیا آپ کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ اب آگ لگانے کا وقت ہے، عثمان صاحب آپ درمیان میں مت آئیے گا۔ عثمان کہتے ہیں تم بچوں والے کام کر رہے ہو ترگت، ایسا مت کرو۔ کوتان آگے بڑھ کر ترگت سے کہتا ہے ہمارے بھائیوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا سردار، ہم کافروں کو کاٹ کر رکھ دیں گے۔ ترگت کہتا ہے ہم اس کوسس کا ساتھ دھڑ سے جدا کر دیں گے۔ عثمان کہتے ہیں ہم کوسس کے بارے میں ابھی پر یقین نہیں ہے، اس معاملے کے اندر کوئی اور معاملہ ہے، دھند جٹنے کا انتظار فرمائیں۔ ترگت غصے سے پوچھتا ہے تو پھر آپ بتائیں عثمان صاحب اس معاملے کے پیچھے کون ہے؟ عثمان کہتے ہیں میں اپنی بات کہہ چکا ہوں، آپ کے سپاہی شہید ہوئے ہیں، وہ سب شہادت کے مبارک مقام تک جا پہنچے ہیں، فی الحال آپ سوگ منائیں اور شہداء کو دفنائیں۔
ترگت شہیدوں کے گھر والوں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر کہتا ہے جب کہ آپ اپنی بات کہہ چکے ہیں عثمان صاحب تو آپ کا بہت شکریہ، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ یہ سن کر عثمان اور اس کے سپاہی اپنے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے ترگت کے قبیلے سے دوڑا دیتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد کوتان ترگت سے پوچھتا ہے کیا ہم انتظار کریں گے حضور؟ دوسری طرف گندوز بیلجے قلعے میں روگتوس کو دعوت دیتا ہے تو روگتوس کہتا ہے اس دعوت کی وجہ کیا ہے گندوز صاحب؟ گندوز کہتا ہے آپ تو ایسے پیش آ رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کسی چیز کی خبر بھی نہیں ہے، ترگت صاحب کے سپاہیوں کی آپ نے جان لی ہے۔ یہ سن کر روگتوس حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں گندوز صاحب؟ گندوز غصے سے کہتا ہے آپ نے صرف ایک کام نہیں کیا حاکم روگتوس، آپ نے پہلے ترگت صاحب کے سپاہی اور اب عثمان صاحب کا گھوڑا مار دیا ہے۔ روگتوس پریشان ہو کر کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی، بھلا میں ایسا کیوں کروں گا؟ روگتوس گندوز کے پاس آتا ہے تو گندوز کہتا ہے آپ اپنا جواب عثمان صاحب کو پیش کریے گا، عثمان صاحب سورج غروب ہونے سے پہلے قبیلے میں آپ کے منتظر رہیں گے۔ یہ کہہ کر گندوز وہاں سے چلے جاتے ہیں جبکہ روگتوس کافی پریشان دکھائی دیتا ہے۔ دوسری طرف عثمان اور اس کے سپاہی جنگل میں ایک جگہ پر رکے ہوئے تھے۔ عثمان بوران سے کہتا ہے فوراً میخائیل کوسس کے پاس پہنچو، بتاؤ کہ ہرمن کایا سے لوٹتے ہوئے ہم پر حملہ ہوا ہے، دیکھیں تو صحیح کہ اسے اس معاملے کے بارے میں علم ہے یا نہیں۔ یہ سن کر بوران وہاں سے جانے لگتا ہے تو عثمان بوران کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں وہ زبان سے جواب نہیں دے گا، تمہیں اپنا جواب اس کی حرکات سے حاصل کرنا ہوگا۔ یہ سن کر بوران وہاں سے چلا جاتا ہے۔ کوسس اپنے قلعے میں کچھ قیدیوں کو دیکھتا ہے اور پھر اپنے کچھ سپاہیوں کے پاس آ کر کہتا ہے اگر تم لوگ ایک اعلیٰ سپاہی بننا چاہتے ہو تو اپنی قابلیت کے جوہر دکھانے کا موقع تمہارے سامنے ہے۔ کوسس اپنے دونوں بازو پھیلا کر کہتا ہے آؤ اور مجھ پر حملہ کرو۔ یہ سن کر سپاہی کوسس پر حملہ نہیں کرتے تو کوسس سپاہیوں کے سامنے آ کر کہتا ہے کیا اب میں حملہ کروانے کے لیے تمہارے سامنے ہاتھ پیر جوڑوں یا پھر تم لوگوں کے یہ بھوسے سے بھرے سر دھڑ سے جدا کر دوں؟ یہ سن کر دو سپاہی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں اور کوسس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کوسس بھی اپنی تلوار نکال کر دونوں سپاہیوں کا مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ کوسس دونوں سپاہیوں کو زخمی کر کے نیچے گرا دیتا ہے اور کہتا ہے جنگ کے زخم مبارک ہوتے ہیں۔ ماری بھی ایک طرف کھڑے ہو کر سارا منظر دیکھنے لگتی ہے۔ کوسس ایک سپاہی پر تلوار رکھ کر کہتا ہے جنگ کے زخموں کے نشان ہمیشہ فخر کی علامت ہوتے ہیں۔ کوسس اپنے باقی سپاہیوں سے کہتا ہے ان دونوں کو میری نظروں سے دور لے جاؤ۔ یہ کہہ کر کوسس ایک طرف آ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو ماری تالیاں بجاتے ہوئے آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ تو بادشاہ بننے کی حد تک طاقتور ہیں کوسس، مگر اس کے باوجود آپ نے مجھے ایک چھوٹے سے قبیلے کے سربراہ ترگت کے ہاتھوں اغوا ہو جانے دیا۔ کوسس کہتا ہے مگر آخرکار میں اپنی بہن کو چھڑا لایا ہوں۔ اسی دوران کوسس کا آدمی نیستور آ کر کہتا ہے سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق چل رہا ہے جناب، حملے کے مقام پر ہمارے بارے میں کوئی سراغ موجود نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر ہر کوئی ترگت کے سپاہیوں کا قاتل روگتوس کو سمجھ رہا ہے۔ یہ سن کر ماری خوش ہو جاتی ہے اور کوسس سے کہتی ہے آپ اپنے رقیبوں پر غالب آنے میں کمال کی مہارت رکھتے ہیں بھائی۔ کوسس مسکرا کر کہتا ہے ترگت سردار تباہ ہوا پڑا ہے۔ ماری کہتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر آپ نے اس کے سپاہیوں کا الزام روگتوس پر لگا دیا، آپ کی ذہانت کبھی کبھار میرا ذہن چکرا دیتی ہے بھائی۔ کوسس کہتا ہے مگر ایک اور زیادہ اہم کام درپیش ہے، بادشاہ نے پادری کی تلاش میرے ذمہ لگائی ہے مگر میرے ہاتھ ابھی تک خالی ہیں۔ ماری پوچھتی ہے آپ کے خیال میں پادری کہاں ہو سکتا ہے؟ کوسس کہتا ہے وہ یقیناً روگتوس کے پاس تو نہیں ہے، مجھے یقین ہے کہ السلموں کے آدمیوں نے ان کو آنکھوں تک چپکنے کا موقع نہیں دیا تھا۔